الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، خالق کائنات جل وعلا کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ مقدس الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ جل جلالہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے بنیادی عقائد میں ایک اہم عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسان کا اس بات پہ پختہ یقین ہونا چاہیے، وہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ انسان کا بنیادی عقیدہ اگر پختہ ہے تو پھر زندگی کی کئی پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کمزوروں کو فرش زمین سے اٹھا کر ملکوں کی بادشاہی دے دے، اور اگر وہ چاہے تو دنیا کے سپر پاور ملک کو ایک نہتے لوگوں کے سامنے بھی ذلیل و رسوا کر دے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، چوتھا سپارہ ہے، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، پھر کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ، فرمایا اور اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، پھر اللہ کی رسوائی کے بعد کوئی نہیں ایسا جو تمہاری مدد کر سکے۔ جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تھوڑے لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کی کثرت پر فتح مقدر بنا دے، اور اگر اللہ چاہے تو بڑی بڑی کثرت میں لوگ ہوتے تھے جو
اپنی فتح کے نعرے بجاتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے، لیکن اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی اللہ شکست سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی اختیار ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ کی شان ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا اپنا اختیار ہے۔ اب اس اختیار میں آج کے جمعۃ المبارک پہ کچھ باتیں ایسی کریں گے کہ جن میں اللہ جل جلالہ کی بظاہر ہمیں فتح و نصرت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ جل جلالہ کی غیبی مدد سے جو ناممکن کام تھے اللہ جل جلالہ نے وہ بھی ہمیں کروا دیے۔ ان میں سب سے پہلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں کچھ صحابہ کرام ایران پہ آئے قبضہ کرنے کے لیے، یہ علاقہ فتح کرنے کے لیے آئے۔ جب اس علاقے میں آئے تو ایران کا ایک علاقہ تھا جس کو تستر نام بولا جاتا تھا، بعض تستر بھی بولتے ہیں لیکن صحیح جو تلفظ ہے تستر لفظ ہے۔ اس علاقے میں آئے، اس علاقے کا گورنر تھا جس کا نام ہرمزان تھا، وہ بھی آگے بڑا تیز ترار تھا، چالاک تھا۔ مسلمان آئے قبضہ کرنے کے لیے، اس نے قلعے کو بند کر لیا تھا۔ جب قلعے کو بند اس نے کیا، مسلمانوں نے کئی دن تک محاصرہ جاری رکھا۔ اس کو اس چیز کا پتہ تھا، جو گورنر تھا، کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان پر ان کی عظمت پہ کٹ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کا عقیدہ مضبوط تھا۔ تو بالآخر کافی دن محاصرہ جاری رہا، بعض نے 6 دن لکھا ہے، بعض نے اس سے زیادہ دن لکھا ہے۔ جب محاصرہ اتنا جاری رہا تو اندر سے اس علاقے کا جو گورنر تھا نا ہرمزان، اس نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمیں جو ہے اپنے امیر المؤمنین ان کے پاس جانے دیجئے، ہم وہیں جائیں گے، جا کے اپنی بات سنائیں گے، بات سنانے کے بعد وہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں گے ہمیں بھی قبول ہوگا، آپ بھی وہی کرنا۔ ادھر جو محاصرہ کر رہے تھے ان میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ نے راستہ دے دیا۔ وہ ہرمزان 12 آدمیوں کے ساتھ ایران کے علاقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ مسلمان اگر چاہتے تو ان کو وہیں پکڑ سکتے تھے، گرفتار کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے غلاموں نے جب انہوں نے بات کی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو جانے دیتے ہیں۔ تو وہ اپنی پورے فوج کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کے پاس جا رہے تھے۔ اب جب پہنچ گئے وہاں، اب جب جا کے انہوں نے دیکھا، ہرمزان تھا، گورنر تھا، یہ اپنے عہدے اور اس کے زور پہ آ رہا تھا اور اپنے پروٹوکول پہ ناز و نخرے سے جا رہا تھا، لیکن جب یہ وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، سادہ سر کے نیچے سرانہ رکھا ہوا ہے اور سادہ لباس پہنے اکیلے لیٹے ہوئے ہیں۔ جب ہرمزان گورنر نے یہ منظر دیکھا نا، اس نے کہا ھذا مالککم، اس نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا یہ تمہارا بادشاہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ہمارا بادشاہ نہیں، ھذا الخلیفہ، یہ ہمارا خلیفۃ المؤمنین ہے، یہ مومنوں کا خلیفہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ ہے تمہارے خلیفہ؟
لوگوں نے کہا جی ہاں۔ کہا ان کے پاس نہ کوئی محافظ کھڑا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اعلیٰ نوکر کھڑے ہوئے ہیں، غلام کھڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس اتنا پروٹوکول ہے، نہ اعلیٰ لباس ہے، نہ بستر ہے، کیا یہ تمہارے خلیفہ ہیں؟ اور انہیں کوئی خوف نہیں کوئی آ کے نقصان پہنچا دے انہیں۔ یہی باتیں خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی۔ جب آپ نے سنی نا، آپ نے اس کو ہرمزان کو کہا، ہرمزان تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ اس چیز کا خوف تمہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کا عقیدہ ہے اور یہ یقین پختہ ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ موت کا وقت جب آنا ہے تو چاہے جتنے بھی محافظ کھڑے ہوں، موت پھر بھی آ جائے گی، موت اس وقت بھی آ جائے گی، لہٰذا مجھے کسی محافظوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ہوئی، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں، آپ کے لوگوں نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا ہے، محاصرہ کیا ہے، ہماری بات سن لے۔ آپ نے پہلے اپنی بات سنی، سیدنا فاروق اعظم نے وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی جب باری آئی نا تو وہ گھبرا گیا۔ بات شروع کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ فاروق اعظم نے کہا آپ ان کو پانی دیا جائے۔ جب پانی ان کو دیا گیا، اب یہ اسلام کی میں طاقت بتا رہا ہوں، جب ان کو پانی دیا گیا، ہرمزان اس علاقے کا، تستر علاقے کا گورنر تھا، جب پانی اس کو دیا گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی ان کو، وہ اسلام کی طاقت والی، آپ نے بات کی ہاں جلدی جلدی پانی پی لو، تم جس وجہ سے آئے ہو، ہمارا وہاں پہ علاقے میں، آپ کے علاقے میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، اگر تمہاری نیت صحیح نہیں ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کر دوں گا۔ جب یہ بات کی، 12 لوگ تھے، اس کے وزیر مشیر سارے تھے، جب یہ بات کہی نا وہ گھبرا گیا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا، وہ پانی کا جو پیالہ تھا، یہ گلاس تھا، وہ نیچے گر گیا۔ جب نیچے گرا اس کو اب خوف ستانے لگا، اب وہ بات کوئی نہ کر سکا کہ میں اب یہاں سے کیسے جاؤں، کیا کہوں، جو وہ گھمنڈ لے کے آیا تھا، میں کہوں گا ہمارے پاس یہ ہے، آپ ایسے کریں، اپنے بندوں کو واپس بلا لیں۔ جب فاروق اعظم کی للکار اس نے سنی، للکار سننے کی دیر تھی، وہی فاروق اعظم کہتے حضور سارے ارادے ختم ہو گئے، اب ایسے کریں آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آیا کس زور پہ تھا اور آیا کس گھمنڈ میں تھا کہ میں ایسی ایسی باتیں کروں گا، یہ میرے روب سے ڈر جائیں گے، دبدبے سے خوف زدہ ہو جائیں گے، لیکن انہیں کیا پتا تھا اب جب وہ مسلمان ہوا، جو بات فاروق اعظم نے کہی وہ سننے کے قابل ہے۔ اب جب وہ مسلمان ہو گیا، بات چیت اس چیز کی ختم ہوئی، وہ ایک بات کہنے لگا اے فاروق اعظم بات سمجھ نہیں آئی، اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے، آپ کا نام سن کے، آپ کے وہ ہیبت والے جملے سن کے میں اور کی کیا بات کروں، میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ آپ کے پاس نہ پروٹوکول ہے، نہ آپ کے پاس کوئی شاہی سواریاں ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی اتنے ملازم ہیں، غلام ہیں، پھر بھی اتنا روب کیسے ہے؟ جب یہ بات کہی نا تو فاروق اعظم نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا ان نحن اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، انہوں نے کہا کہ لوگ سنو، ہرمزان کو مخاطب کہا اور لوگوں کو کہا یہ روب دبدبا اور یہ عزت کا مقام نہ تو کپڑوں سے آتا ہے، نہ یہ سواریوں سے آتا ہے، نہ یہ عہدوں سے آتا ہے، ہم ایک ذلیل لوگ تھے، جب سے اسلام لے کر آئے ہیں اللہ نے عزتیں عطا فرما دیے ہیں، اللہ نے عزتوں کے مقام جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیے ہیں۔ تو یہ اسلام کا روب دبدبا، جو بات لوگ آتے تھے کس گھمنڈ میں، آگے حضور اور حضور کے غلاموں کی یہ بات سنتے تھے، پھر اللہ جل جلالہ ان کے روب دار جملوں سے ان پہ لرزہ طاری کر کے وہ بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ بندہ جب دل سے اللہ کو پکارتا ہے اور دین کا کام جب کرتا ہے تو غیب سے بھی اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔
اللہ کی غیبی مدد اگر کسی نے اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ اور مہینے بھی ہیں، لیکن بالخصوص ستمبر کا مہینہ اس میں سر فہرست ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے 6 ستمبر 1965 کو کیا ہوا تھا؟ کیونکہ یوم دفاع پاکستان آ رہا ہے، ایک اس کے حوالے سے بات اور ایک 7 ستمبر کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جو ناممکن کام تھے اللہ جل جلالہ جو چاہے کر سکتا ہے، ناممکن تھے اللہ نے ان کو ممکن بنا دیا تھا۔ 6 ستمبر 1965 کو یہ ہوا کہ بھارتی فوج نے اپنے ملک پاکستان کے لاہور شہر پر حملہ کر دیا تھا اور اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ جب گھیر لیا تھا تو گھیرنے کے ساتھ ساتھ اس نے سیالکوٹ پر بھی کافی اس نے چالاکی سے ادھر بھی حملے کر دیے، اور اس نے اعلان کر دیا تھا، اپنے لوگوں کو کہا خوشیوں کے انتظام کرو، ہم صبح کا ناشتہ لاہور پہ قبضہ کر کے کریں گے۔ ایسے نہیں ہم ناشتہ کریں گے، ناشتہ لاہور پہ قبضہ کر کے پھر جو ہے ہم ناشتہ کریں گے اور آپ کو خوشخبریاں دیں گے۔ لوگ بھی سوچ رہے تھے کہ ایک طرف لاہور کے چاروں طرف اس نے گھیرے ہوئے تھے، دوسرا سیالکوٹ پہ اس نے حملہ کیا ہوا تھا، لیکن بظاہر جو تھے ہمارے لوگ بھی پریشان تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا یہ تو کوئی 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ تو 1965 جو ہے یہ 35 اور 22 تقریباً 56-57 سال ہوئے ہیں، یہ اس کی ہے، اس سے زیادہ تو عمر والے بھی نظر آ رہے ہیں، انہوں نے شاید اپنی نظروں سے بھی یہ منظر دیکھا ہو کہ اس وقت بظاہر مشکل حالات لگ رہے تھے، لیکن پھر اللہ جل جلالہ کی غیبی مدد اتنی آئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ایسی شامل ہوئی کہ پھر لمبی بات کیا کریں اس پہ، یہ تفصیل طلب ہے اور جتنا اس کو بڑھاتے جائیں بڑھتی جائے گی۔ پھر حضور کی نظر کرم یہ ایسی شامل ہوئی کہ ہمارے صرف اونلی 30 سیکنڈ میں انڈیا کے ہم نے 3 جہاز گرائے تھے۔ یہ جو 3 جہاز گرائے اور ان کے جو پائلٹ تھے ان کو گرفتار کر لیا، وہ لوگ جو گرفتار ہو گئے، اور گرفتار جب ہوئے نا تو یہ مزے کی بات ہے، سنیں گے لطف آئے گا، تو وہ جو گرفتار ہوئے تھے نا ان سے جب بات چیت ہوئی تو وہ کہتے تھے آپ بتائیں وہ آپ کے جو سبز لباس والے بندے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہتے تھے جو سبز لباس پہنے ہوئے آئے تھے ہمارے مقابلے میں وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے پوچھا وہ سبز لباس کون سی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ بھارتی جو گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے کہا وہ سبز لباس والے، ہم حملہ کرنے کی کوشش کر کے آگے بڑھتے تھے، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، وہ ایسے وار کرتے تھے ہم پیچھے خود بخود دھکیلے جاتے تھے، ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے اور کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ تو جب یہ بات کہی تو گرفتار ہو گئے، وہ گرفتار ہونے کے بعد اللہ جل جلالہ نے ملک پاکستان اور اہل پاکستان کو فتح عطا فرمائی۔ تو جو مؤرخین ہیں اس واقعے سے لکھتے ہیں کہ وہ جو سبز لباس والے لوگ آئے تھے اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر ملک پاکستان کی حفاظت فرمائی تھی، اور یہ سب مؤرخین نے اس بات کو لکھا ہے، ورنہ یہ ناممکن تھا۔ اللہ جل جلالہ جو چاہے ان کے گھمنڈ کو کیسے توڑا، پھر یہ انشاءاللہ جب آئے گی بات پھر پوری تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے 6 ستمبر 1965 کو مسلمانوں کی ایسی غیبی مدد فرمائی جو بظاہر ناممکن کام تھا لیکن وہ ممکن کر دیا تھا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، جس پہ میں نے آج بات کرنی ہے وہ ہے 7 ستمبر 1974 کا واقعہ۔ لوگ جو ہے آج
ہر چیز سے واقف ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں، ہر چیز سے۔ سیاست کی بات کہیں سے جا کر چھیڑ دیں، ہر بندہ ایم اے سے بھی بڑی باتیں کرے گا اور ایسی ایسی باتیں کرے گا، وہ کہے گا مجھ سے زیادہ سیاست جاننے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور معاشرے کی بات کریں، کسی کی عزت نفس کی بات کریں، آج لوگ پوائنٹ ایسے تلاش کریں گے جیسے حساب ہی اس نے لینا ہے۔ لیکن معذرت سے میں کر رہا ہوں، آج جس چیز کا ہمارے دلوں سے ذہنوں سے جذبہ اٹھتا جا رہا ہے وہ یہ اٹھتا جا رہا ہے، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں دین سیکھنے کا شوق جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا صاحب، آج جب باتیں سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے اور لطف آتا ہے نا، انہوں نے کام بھی ایسے کیے ہیں۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک بار حدیث پڑھ رہے تھے، یہ صرف حدیث اور دین کا شوق دیکھیں، حدیث پڑھ رہے تھے، ایک حدیث کا آخری حصہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ حضور نے کیسے فرمایا، ایسے یا ایسے فرمایا۔ پھر کہا جی جب یہ حضور نے فرمایا اس وقت موقع پہ کون تھا؟ بتایا گیا اس وقت ایسے صحابی تھے جو اس وقت مصر میں رہ رہے ہیں، اس وقت مصر میں وہ رہ رہے ہیں۔ کہاں؟ مدینے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ حدیث کے ایک ٹکڑے پہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے یا ایسے فرمایا ہے۔ جب اتنا اشکال ہوا کہ حضور نے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان دو باتوں میں حضور نے کیسے فرمایا، تو ایک حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں ہے اور ایک اور صحابی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے مدینہ سے مصر تک کا سفر کیا۔ جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا، حیران ہوئے کہ آپ کس لیے آئے ہیں، آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں نہ مہمان نوازی کے لیے آیا ہوں نہ کسی اور کام کے لیے، اتنا کام ہے۔ آپ اس وقت موجود تھے، حضور کی یہ حدیث ہے، آپ بتا دیں حضور نے آخری اس حدیث کے لفظ کیا ارشاد فرمائے تھے؟ بس انہوں نے حدیث وہ بتائی، وہ صحابی واپس آ گئے۔ جذبہ دیکھیں دین سیکھنے کا کہ ایک حدیث کا آخری لفظ مدینہ سے مصر تک آئے۔ لیکن آج اس معاشرے میں جہاں ڈاکٹروں کی بات ہو رہی ہو وہیں ہم ڈر کے بات کرتے ہیں، جہاں سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہو ہم ادھر ادھر دیکھیں گے کہیں اعلیٰ بندہ تو نہیں بیٹھا جو ہمیں ٹوک دے گا، یا کہیں کاروبار کی بات ہو رہی ہو ہم سوچ کے مشورہ دیں گے۔ لیکن ایک دین آ گیا ہے جس کو کسی چیز کا پتہ ہے یا نہیں، لیکن دین میں وہ بات ایسے کرے گا جیسے یہ مفتی کی ڈگری لے کے آیا ہوا ہے۔ صاحب یہ جذبے جو ہیں، جذبے تب جوان ہوں گے جب ہم دین بھی اسی جذبے سے سیکھیں گے۔ پہلے دین آپ سیکھیں، دین سیکھ کے بات کریں، اس بات میں دیکھیں وزن کتنا ہے اور اس بات میں دیکھیں جذبہ کتنا بڑھتا ہے اور لوگ کیسے بات مانتے ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو اتنے مجمع میں پوچھوں نا شاید ہی کسی کو پتہ ہو کہ کیا ہوا تھا۔ کچھ کو پتہ ہوگا جو تاریخ سے ریلیٹڈ ہیں اور جو دین کی تڑپ رکھتے ہیں، لیکن میں اکثر کی بات کر رہا ہوں صاحب یہ ہے ہماری بنیادی عقائد، اور ان چیزوں کا بھی جہاں اور چیزیں آپ سیکھتے ہیں یہ چیزیں بھی سیکھا کریں۔ آپ سیکھیں گے تب ہی جا کے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہ بچے پھر حضور کے نافرمان نہیں فرما بردار بنیں گے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی میں ختم نبوت کا قانون پاس ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج لوگ کہتے ہیں مجھے صاحب ایسی ختم نبوت باتیں کرتے رہتے ہو، کیا ہے ختم نبوت؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے ختم نبوت۔ لا نبی بعدی، جس کا ختم نبوت پہ ایمان ہی نہیں ہے وہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدبخت کا تذکرہ ہوا۔ جب تذکرہ ہوا نا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج دلوں کی تختی پہ لکھ کے جائیں اور اپنا ختم نبوت کا جو ہے نا عقیدہ محفوظ رکھیں اور اس پہ جتنا ہو سکے ڈٹ جائیں۔ آج تو دیکھا نہیں آپ نے پچھلے دنوں میں کیا ہوا تھا؟ جو آپ کے اور میرے ووٹوں سے گئے تھے انہوں نے جا کے ان کی ہمدردیاں نہیں کی،
آئے روز آ کے اس طرح کے بیانات دے کے حضور کی ختم نبوت پہ بات کر کے ہمارے ایمان کو مجروح نہیں کیا جاتا؟ صاحب کبھی آپ بھی ایسا کر کے تو دکھائیں، ووٹ لینے کے لیے جو آتے ہیں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، نہ کسی جماعت کی، کوئی بھی آئے آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے، کبھی آپ ان کو یہ تو کہیں کہ صاحب آج قادیانیوں کی سرگرمیاں ملک پاکستان میں بڑھ رہی ہیں، وہ لوگ آئے روز کہیں کہیں پہ جا کے لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ اپنی ربوہ جو انہوں نے ریاست بنائی ہوئی ہے وہیں جا کے دنیا کی لالچ دے کر ان کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کہیں تو صحیح، جو ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس آئیں ان کو کہیں ہاں ہم نے سڑکیں مانگ لی، وہ آپ نے بنا کے دے دی ہیں، بجلیوں کے نظام آپ نے ٹھیک کر کے دے دیے ہیں، سب کچھ ٹھیک کر کے دیا ہے، اس بار میں ووٹ آپ کو تب دوں گا جب اسمبلی کے فلور پہ تم تاجدار ختم نبوت کی بات کرو گے۔ صاحب یہ کہہ کے تو دیکھیں، جب آپ یہ بات کہیں گے وہ کرے یا نہ کرے، اس بات سے وہ خوش ہو یا نہ ہو، میرا وجدان کہتا ہے جب آپ ختم نبوت کی بات کریں گے آپ کے میرے نبی علیہ السلام ضرور خوش ہوں گے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خوش ہوں گے۔ تو یہ ختم نبوت کوئی کھیل نہیں ہے، یہ ختم نبوت کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس ختم نبوت کے پیچھے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے جانیں واری ہیں، اس ختم نبوت کے پیچھے ہمارے بزرگوں نے تن من دھن قربان کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ کیسے؟ 47 میں پاکستان بنا، معذرت کے ساتھ جب پاکستان بنا نا، اس میں سب سے پہلے بڑے عہدے میں ایک قادیانی آ گیا تھا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وہ قادیانی کون تھا، نام نہیں لیتا، خود آپ جو ہے نا بعد میں پوچھئے یا آپ جا کے تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں، بڑے عہدے پہ قادیانی آ گیا، وزیر خارجہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے پتہ ہے، لیکن میں آپ پہ یہ سوال چھوڑتا ہوں تاکہ آپ کو دلچسپی بڑھے، اس سے بڑے عہدے پہ آ گیا تھا قادیانی۔ جب بڑے عہدے پہ آیا نا، اس نے پروموٹ کیا ان لوگوں کو۔ آج نوجوان بھی جب ایسی باتیں کریں سیاست پہ آ کے، وہ بھی ہماری باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، یہ تو آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر پتہ چلے گا کہ میں نے آپ نے حضور سے وفا کتنی کی ہے۔ جس کے لیے زندگی بھر سرمایہ اکٹھے کر رہے ہیں صاحب، وہ سب کچھ چھوڑ جائیں گے، قبر میں کام آئے گا تو محمد مصطفیٰ کام آئیں گے۔ اس بات پہ کبھی سوچیں کہ میں نے آپ نے حضور سے وفا کتنی کی ہے۔ قادیانی بنا، اس نے پروموٹ کیا، سب سے پہلی تحریک۔ ویسے تو یہ 1400 سال حضور کے دور میں ہی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، یہ واقعہ طویل ہے، اسی کو آگے شروع کر رہے ہیں، پھر آگے بھی بیان کریں گے، لیکن ملک پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی تحریک جو چلی 1953 میں، ختم نبوت کی تحریک چلی۔ اس تحریک کی قیادت مفتی اعظم پاکستان ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کی تحریکیں چلیں، یہ خود لاک ڈاؤن کر دیں، کچھ کر دیں، اس وقت ان کو مریضوں کا خیال نہیں آئے گا، اس وقت ایمبولینسز کا خیال نہیں آئے گا، اس وقت ان کو کوئی خیال نہیں آئے گا۔ جب ہم حضور کے نام کے لیے باہر نکلیں، اس وقت سارے فتوے سب کھلے جاتے ہیں، سارے اس وقت باتیں آ جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو حضور کی ختم نبوت والے 1953 میں باہر نکلے تھے، لوگ پروٹوکول دیتے ان کو، ہمارے حکمران ان کو سلام عقیدت پیش کرتے، ان کو کہتے ہاں ہماری آنکھوں میں پردہ تھا، آپ نکلے ہیں، آپ نے ہمارے بھی ایمان کو سبق دے دیا ہے، لطف آیا ہے، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو ایسے ایسے انعامات دیتے ہیں کہ آپ نے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کی بات کی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ بادشاہی مسجد، وزیر خان مسجد دلی گیٹ کے اندر ہے لاہور کے، یہاں پہ حکمران پاکستان نے ایسا حملہ کیا
کہ کم و بیش 10,000 لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، ختم نبوت کوئی ایسے مسئلہ ہے؟ 10,000 لوگوں کی وہیں پہ شہادتیں ہوئی تھیں 1953 کی تحریک میں۔ پھر اس میں مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی اس کے بعد جو ہے گرفتار ہوئے، تحریکوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اب عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گرفتار ہو گئے۔ جب گرفتار ہوئے تو آیا سپرینٹ جیل آپ کے بیان قلم بند کروانے کے لیے۔ صاحب ان کے آج ممبروں پہ بیٹھ کے تذکرے، اس لیے انہوں نے کوئی ہمیں زمینیں نہیں دی، نہ ہمارے وہ رشتہ دار لگتے ہیں، نہ کسی کے کچھ لگتے ہیں۔ آج تذکرے کیوں کر رہے ہیں؟ کہ انہوں نے حضور کی غلامی پہ اپنی جانیں قربان کی ہے، انہوں نے دین پہ اپنا تن من دھن قربان کیا ہے۔ یہ تو میرے رب کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، 14واں سپارہ ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ گزارتا ہے، یہ رب میرے کا وعدہ ہے، میں اس کو موت نہیں دوں گا، اس دنیا کی زندگی سے دوسری زندگی اور بھی اچھی عطا فرماؤں گا۔ صاحب یہ اس لیے تذکر ہو رہے ہیں، سپرینٹینڈنٹ جیل آیا، آ کے بیان قلم بند کروانے لگا۔ بات سنیں گے لطف آئے گا جو ختم نبوت کے مسئلے کو جانتے ہیں، اور یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ ہے ہمارے بزرگ۔ سپرینٹینڈنٹ جیل آیا، کہنے لگا بابا بتاؤ، نام پوچھا، ولدیت پوچھی، سارا کچھ پوچھ کے کہنے لگا بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کو جتنے دن جیل میں ہوئے تھے نا حضور کی غلامی میں گرفتاری کے، بعض نے کتنے لکھے؟ آپ نے کہا میں اپنے انداز میں بات کر دوں، کہا بتائیں کتنے آپ کی عمر ہے؟ آپ نے کہا میری 6 دن عمر ہے۔ کہا میری 6 دن عمر ہے۔ وہ حیران اور غصے میں آ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں جو عہدے کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑے ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو شریف النفس جو بے قصور لوگ ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں ان پہ بھی یہ کیا ظلم و ستم کرتے ہیں۔ کہا عمر بتاؤ کتنی ہے؟ آپ نے کہا میری 6 دن عمر ہے۔ وہ آپے سے باہر ہوا، کہا بابا جیل میں آ کے بھی تو باز نہیں آتا، کیا تو بات کر رہا ہے؟ یہ عمر ہے تیری؟ 6 دن میں تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، تو اتنا بڑا ہے۔ کہا باقی جتنی عمر تھی وہ ضائع ہو گئی ہے، عمر وہی ہے جو حضور کے نام پہ قربان کر کے آیا ہوں۔ وہ عمر جو تھی وہ گئی، عمر یہ ہے جو حضور کے نام پہ قربانی کے لیے آئی ہے۔ اس نے بہت باتیں کی، یہ واقعہ اپنی تفصیل طلب ہے، بڑی بڑی باتیں کی۔ اس کے بعد دوسری بار آیا چیک کرنے کے لیے۔ جب چیک کرنے کے لیے آیا نا تو مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وزن نہ بڑھ گیا تھا۔ لوگ تو بڑے بڑے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں، پاپولر لیڈر جو ہیں، جن کے نعرے لگاتے لگاتے ہم تھکتے نہیں ہیں، اور جن کے قصیدے گاتے گاتے رات کو سونے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے جیل ایسی چیز ہے، نام جب آتے ہیں اور جب جاتے ہیں نا، جیل کا راستہ دیکھتے ہیں، کئی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کئی لوگ جو صحت مند جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں جیل میں، اور جب باہر نکلتے ہیں بیماری کا پتہ بھی نہیں ہوتا، نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے جیل کا منظر۔ کئی لوگ جاتے ہیں، ان کے بلڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے، شوگریں بڑھ جاتی ہیں، فلاں بڑھ جاتی ہیں۔ عبدالستار خان نیازی، جن پہ نیازی ہونا بھی ناز کرتا ہے اور حضور کا غلام کہنا بھی جن پہ فخر کرتا ہے، وہ جب آئے سپرینٹینڈنٹ جیل، آپ کے نا وزن اور بڑھ گیا تھا، چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے تھے، پریشانی کا عالم نہیں ہوتا تھا، نہ یہ کہتے تھے میری سفارش کرائے اور یہ کیا کیس بنا دیے، کوئی بات نہیں۔ آپ کا وزن بڑھ گیا، خوشی کا آثار بڑھ گئے، تو آپ کو سپرینٹینڈنٹ جیل کہنے لگا بابا عقید کر دیں۔ لوگ آتے ہیں، ان کا وزن کم ہو جاتا ہے، وہ آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، تم خوش بھی نظر آتے ہو، اور وزن آپ اتنے موٹے ہوتے جا رہے ہو۔ جب انہوں نے بات کی، داد دینا اس جملے پہ عبدالستار خان نیازی کی روح خوش ہو جائے۔ جب کہا نا لوگ آتے ہیں ان کو ایسے مسائل، وزن کم، تیرا کیا ہے؟ آپ نے جو بات کہی دل کی تختی پہ لکھے، آپ نے کہا او سن سپرینٹینڈنٹ جیل،
بات یہ ہے لوگ چوریاں کر کے جیلوں میں آتے ہیں، لوگ کیا سے کیا کر کے آتے ہیں۔ میں چوری کر کے نہیں آیا، میں تو حضور کا نعرہ بلند کر کے آیا ہوں۔ میں جب سوتا ہوں آنکھ بعد میں لگتی ہے، مصطفیٰ کی زیارت پہلے ہو جاتی ہے۔ صاحب یہ حضور سے وفا کر کے دیکھیں تو صحیح، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیسے فرماتے ہیں۔ یہ بات انشاءاللہ چلے گی، غازی المدین سے ممتاز قادری سے ہوتی ہوئی آگے چلے گی، لیکن ایک آج جمعۃ المبارک پہ قرض ہے، وہ یہ ہے کہ خدا را ختم نبوت مسئلہ جو ہے آپ کے ارد گرد بھی قادیانی کھیل رہے ہیں، مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے بچے میرے بھائی کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور کیا سرگرمیوں میں وہ حصہ لے رہے ہیں اور کیا کالج یونیورسٹی میں وہ سیکھ رہے ہیں۔ خدا را اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو زندگی فائدہ دے گی، اگر ختم نبوت کہ ہم حفاظت نہ کر سکے اور اس مسئلے کو ایسے جانا آپ کی نسل میں آپ کے بچوں میں اگر ایک بھی بے ایمان ہوا تو یہ حضور کو قیامت والے دن میں اور آپ کیا منہ دکھائیں گے۔ لوگ کھیل رہے ہیں، دنیا کی لالچ دیتے ہیں، کئی لوگ دنیا کی لالچ میں آ کے عہدوں پہ آ کے اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ اتنی بات ہے صاحب، یہ دنیا ادھر رہ جائے گی، سدا قبروں میں رہنا ہے، پھر معاملے اگلے ہیں۔ دنیا کی لالچ میں کبھی ایمان نہ ضائع کریں، خود بھی ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو بھی عقیدہ ختم نبوت کا سبق دیں۔ اللہ جل جلالہ عمل کی